FM ریڈیو 96.6 وائس آف LCWU پیش خدمت ہے ریڈیو ڈرامہ داستان عشق، جس کی کہانی کار دیا شکیل، ہدایت و پیشکش کومل نوید اور فاطمہ نور اصغر ہے۔ یہ کہا جاتا ہے لاہور کالج برائے خواتین کے ہاسٹل کا ایک کمرہ آسیب زدہ ہے، جو کہ ایک ہندو لڑکی جس کا نام شکنتلا تھا، اس کی روح کا وہاں بسیرا ہے۔ محبت میں ناکامی کے بعد موت کو گلے لگا لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی اس ہاسٹل کے اس کمرے سے شکنتلا کے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں آتی ہیں، اور آج بھی اس ہاسٹل میں غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے کی یہ کہانی ہے۔ 1947 میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں ایک مشترکہ خاندان اپنے اندرونی تنازعات سے نمٹ رہا تھا۔ خواتین سے صرف باورچی خانے کے کاموں کی توقع کی جاتی تھی، اور عمومی طور پر خواتین یہی کچھ کیا کرتی تھیں، جبکہ مرد صرف باہر کے کام کاج کرتے تھے۔ اسی خاندان کی ایک نوجوان لڑکی شکنتلا، جو دیگر خواتین اور لڑکیوں سے مختلف خیالات رکھتی تھی، اور اس کے ذہن میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے منصوبے تھے۔ گھر والوں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود شکنتلا نے خفیہ طور پر لاہور کالج برائے خواتین میں داخلے کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ گھر سے تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے نکل پڑی۔ آج شکنتلا کا کلاس میں پہلا دن ہے۔ فریدن، کیا تمہیں پتہ چلا؟ ہماری کلاس میں ایک ہندو لڑکی آئی ہے۔ میں تو کبھی نہیں بیٹھوں گی اس کے ساتھ۔ بس کرو نادیہ، تمہیں اسے خوش آمدید کرنا چاہیے۔ اسلام ہمیں عزت کرنا سکھاتا ہے، نہ کہ ایک دوسرے سے نفرت۔ ارے بس جب دیکھو لیکچر ہی جھاڑتی رہتی ہو، مجھے مت سمجھاؤ۔ لیکچر کا وقت ہوتا ہے اور ٹیچر کلاس میں شکنتلا کے ساتھ داخل ہوتی ہے اور اس کا تعارف کرواتی ہے۔ السلام علیکم بچوں، آج آپ کے درمیان ایک نئی طالبہ موجود ہے جس کا نام شکنتلا ہے۔ شکنتلا جائیں، ایسا کریں آپ فریدن کے ساتھ جا کر بیٹھیں۔ السلام علیکم، میں فریدن۔ جی، میں شکنتلا۔ فریدن، کیا آپ میرے ساتھ ایڈمنسٹریشن آفس چلیں گی؟ وہ مجھے اسکالرشپ کے لیے درخواست جمع کروانی ہے۔ ہاں ضرور۔ شکنتلا اپنی دوست فریدن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن آفس جاتی ہے اسکالرشپ کی درخواست دینے کے لیے۔ سر، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آئیں۔ سر، ہمیں یہ اسکالرشپ کی درخواست جمع کروانی ہے۔ آپ کو ابھی یاد آیا ہے؟ آج آخری تاریخ ہے۔ چلیں نائیں فارم۔ یہ شکنتلا آپ کا نام ہے؟ نہیں سر۔ سر، میرا نام ہے شکنتلا۔ اچھا، آپ ہیں شکنتلا؟ تو آپ اتنی دیر سے درخواست جمع کیوں کروا رہی ہیں؟ سر، وہ مجھے ذرا دیر سے پتہ چلا۔ چلیں کوئی بات نہیں، دیر آئے درست آئے۔ میں نے آپ کی درخواست جمع کر لی ہے، کچھ دنوں بعد آپ سے رابطہ کروں گا۔ جی بہتر۔ شکنتلا کی ایڈمنسٹریشن آفس میں تاجور سے پہلی بار ملاقات ہوتی ہے۔ 1 ماہ بعد تاجور شکنتلا کے ہاسٹل
ٹیلی فون کرتا ہے اور شکنتلا کو اسکالرشپ کے سلسلے میں بات کرنے اپنے آفس بلاتا ہے۔ السلام علیکم، میں ایڈمنسٹریشن آفس سے تاجور بات کر رہا ہوں۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ مس، آپ کے ہاسٹل میں ایک لڑکی شکنتلا ہے جس نے اسکالرشپ کے لیے درخواست جمع کروائی تھی، تو اس سلسلے میں اس سے بات کرنی ہے۔ اس سے کہیں کہ کل آفس آ کر مجھ سے ملے۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام اس کو پہنچا دوں گی، وہ آپ سے کل آ کر ملے گی۔ شکنتلا آفس میں تاجور سے ملنے جانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور فریدن اس سے اس بارے میں پوچھتی ہے۔ شکنتلا، کہاں جا رہی ہو؟ وہ مجھے سر تاجور نے آفس میں بلایا ہے اسکالرشپ کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ خیریت ہے؟ پہلے دن وہ میرے ساتھ بہت غصے سے پیش آ رہے تھے، جبکہ تم سے بہت پیار سے بات کی تھی۔ دیکھنا ذرا بچ کے۔ ارے پاگل ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شکنتلا ایڈمنسٹریشن آفس داخل ہوتی ہے اور تاجور اس سے اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ ہاں ضرور، آؤ۔ سر، آپ نے مجھے اسکالرشپ کے سلسلے میں بلایا تھا، کیا میرا نام فہرست میں آ گیا ہے؟ سر نہیں، صرف تاجور۔ جی کیا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ اس میں نہ سمجھ آنے والی کیا بات، تم صرف مجھے تاجور ہی کہا کرو۔ وہ آپ نے بتایا نہیں کہ اسکالرشپ کا کیا بنا؟ اسکالرشپ تو صرف بہانہ تھا، مجھے تو بس تمہیں دیکھنا تھا۔ جی وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب سے میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن سے آج تک تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ بولو، کیا تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی محسوس کرتی ہو؟ کیا میں تمہاری مسکراہٹ کو ہاں سمجھوں؟ جی ہاں تاجور۔ جی اب دیر ہو رہی ہے، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو، پر یہ تو بتاتی جاؤ کہ ہم پھر کب ملیں گے؟ جب آپ کہیں تاجور۔ ہائے، تو پھر میں تمہیں خط لکھوں گا، اور سنو، میرے ہوتے ہوئے اب کسی بات کی فکر مت کرنا۔ اسی طرح خطوط کے ذریعے شکنتلا اور تاجور کے درمیان محبت کا شعلہ بھڑکتا رہا، اور پھر وہ وقت آیا جب شکنتلا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد اپنے کالج واپس لوٹی تو پتہ چلا کہ تاجور کا تبادلہ کسی اور شہر ہو گیا۔ شکنتلا، سب ٹھیک تو ہے؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تاجور نے میرے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ ہائے رام، وہ خیریت سے تو ہوں گے نا؟ تو تمہیں ابھی تک خبر نہیں ہوئی؟ ان کا تبادلہ ہوئے 3 مہینے گزر گئے ہیں۔ کیا؟ کب؟ جب ہم چھٹیاں گزارنے گھر گئے تھے تب۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ ایسا تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے ایسے بنا بتائے چھوڑ کر تھوڑی جا سکتے ہیں۔ شکنتلا حوصلہ کرو شکنتلا، یہی حقیقت ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اس نے تمہارے ساتھ فریب کیا ہے، یہ سب مرضات ایک جیسی ہوتی ہے۔ خبردار فریدن، میرے تاجور ایسے نہیں ہیں، سمجھی؟ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے خلاف میں کچھ نہیں سنوں گی۔ میں صرف تمہیں سمجھا رہی ہوں، اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ بس کرو، میں تمہیں کہا نا تم مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور شکنتلا اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی، اور کمرے میں سے رونے اور چیخو پکار کی آوازیں آتی رہیں، اور شکنتلا گزری باتیں یاد کر کر کے زاروں قطار روتی رہی۔
نہیں تاجور، تاجور نہیں، تاجور مجھے نہیں چھوڑ سکتے، وہ واپس آئیں گے، وہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ایسے تھوڑی چھوڑ کر جا سکتے ہیں. نہیں تاجور، نہیں تاجور. تاجور کے چھوڑ جانے کے غم میں شکنتلا اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی ہے اور آخر کار موت کو گلے لگا لیتی ہے. اس واقعے کے ہو جانے کے بعد بھی اس کمرے میں ایسے اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے جس وجہ سے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا. کئی برس گزر گئے پر آج بھی اس کمرے سے رونے اور چیخ و پکار جیسی آوازیں آتی ہیں جو شکنتلا کی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں. پیش کیے گئے ڈرامہ میں شامل صداکار: شکنتلا کا کردار نبھایا فاطمہ نور اصغر نے، تاجور کا کردار نبھایا محمد عمر نذیر نے، فریدن کا کردار نبھایا دیا شکیل نے، نادیہ کا کردار نبھایا کومل نوید نے، ٹیچر کا کردار نبھایا مسکان زہرا نے اور وارڈن کا کردار نبھایا کومل نوید نے.